नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, मशरूदिये कायम आले मोहम्मद सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله صلوات بني محمد وعلى محمد آپ سے گزارش کریں گے بانیان محفل کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء اسلام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش کریں اس کو کیسے نکلے یہ میرے ساتھ جائیں گے تاکہ سارے راستے آپ کے علاقے کی خوشبو میرے ساتھ رہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن آگے آ جائیں پیچھے بیٹھے مہربان کر بہت جگہ آگے آ جائیں آ جائیں تمام مولائیوں سے گزارش کروں گا آگے آتے ہیں ایسے آپ تو بیٹھے ہوئے جیسے میں کہیں سے آیا آپ تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مری سے آگئے ہیں جوبیا سے آگئے ایسے لپٹے اڑے بیٹھے اچھا بھلا موسم ہو رہا ہے بیٹھیے آرام سے آئیے آگے آ کے بیٹھیے تاکہ مجھے بات کرنے کا مزہ ہے پہلی بار آپ کے علاقے میں آئے ہیں تو کچھ یادیں لے کر جائیں آپ سے اچھی یادیں لے کر جائیں جا کر بتائیں کہاں ہے ابھی تو یہی نہیں پتا کہاں ہے ابھی تو یہ معلوم ہے کہ چیچا مدنی کے پاس کہیں آئے ہیں ابھی اتنا معلوم ہے آپ کا جوش و خروش بتائے گا کہ کہاں ہے مل کر ایک مولائیوں والی صلوات بھیجی بلند آواز سے ابھی بڑے اچھے کلام سننے کو ملے چاہتا ہوں 4 مصرے تاکہ وہ فریکوینسی ہماری مل جائے تو پھر بات کا آغاز کریں گے موضوع کے حساب سے جو تیرہ وقت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ابھی بچوں کے لیے ظاہر ہے کہ بڑوں کو تو معلوم ہے تیرہ وقت ان کے نصیبوں میں اندھیرے تیرگی یعنی اندھیرے جو تیرہ وقت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات جو تیرہ وقت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات اور دیکھیں پورے کعبے کی تاریخ یاد رکھیے کہ کعبے مختلف زمانوں میں تعمیر ہوتا رہا مرمت ہوتی رہی نا اس کی 92 بار تقریباً میں نے لکھا ہے میری کتاب تاریخ کعبہ اس میں 92 بار اس کے بعد بھی 1-2 بار بھی 92 بار طے ہے کہ مرمت ہوتی ہے کبھی اس سے کبھی اس سے آپ سنیے جو تیرہ وقت ہیں وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود چوتھا مصرع ضائع نہیں جانا چاہیے پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات وقت ہے وہ کریں تیرگی کی بات ہم روشنی مزاج کریں روشنی کی بات اور پیوند کاریوں کے تسلسل کے باوجود دیواریں کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات میں سمجھا تھا بہت زور کا نعرہ آئے گا لیکن نہیں آیا چلیے آپ کی مرضی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر جزاک اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ
بات کا آغاز کرتے ہیں. وقت محدود ہے, کچھ مطلب پیش کر جائیں گے, آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے کوئی مطلب پیش کریں گے. سورہ آل عمران ہے, اس کی 52ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. اور جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی, ان کے قتل کے لیے جمع ہو گئے سارے بنی اسرائیل, تو فوراً انہوں نے اپنے حواریوں سے سوال کیا, کون من انصار اللہ, اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے, کون میری. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار. ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں نا, ابھی لفظی ترجمہ, پریشان مت ہو جائیے. نحن انصار اللہ. قال الحواریون نحن انصار اللہ وآمنا باللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے, اللہ کی مدد کریں گے, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور اس بات کے آپ گواہ رہیے گا کہ ہم اسلام پر ہیں. اس بات کی گواہ رہیے گا کہ ہم اسلام پر ہیں. وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ 52 میں آئے تھے سورہ العمران. تو 2-3 باتیں ہیں اس میں. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ بھائی میرے, اسلام آیا نہیں تھا. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ وہی دین ہے جو ہر نبی لے کر آیا تھا. لوگ تحریفات کر دیتے تھے, بدل دیتے تھے, سر کے بل کھڑا کر دیتے تھے احکام کو. ورنہ حج حضرت آدم نے بھی کیا تھا, حج حضرت نوح نے بھی کیا تھا. اسی کعبے کی نئی تعمیر نہیں کی تھی ابراہیم نے, بلکہ اسی کعبے کو دوبارہ سے تعمیر نو کیا تھا. حج ہر ایک نے کیا تھا. اس کا مطلب اللہ کے احکام موجود تھے, بس زمانے کے حساب سے بڑھ جاتے تھے احکام, اور اضافہ ہو جاتا تھا. توریت آئی, زبور آئی, انجیل آئی, ٹھیک ہے نا, صحیح پہ آخر سب ہوتا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں, اس زمانے میں بھی مسلمان, عیسائی تو بعد میں, مسیحی تو بعد میں نام ہوا نا. ہماری کیا کہہ رہے ہیں, ہماری کہنے گواہ رہیے گا واشهد بأننا مسلمون. آپ گواہی رہیے گا کہ ہم سب کیا ہیں, مسلمان. وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جناب یعقوب نے کیا وصیت کی تھی بیٹوں کو, خبردار مرنا مت, دنیا سے مت جانا مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ہو. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالیں دے دی تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ کافر کسی اور کے باپ دادا تھے, محمد و علی کے نہیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہم تو جناب خدیجہ کی بھی ایمان کے قائل ہیں, ان کے گھر میں بھی ایمان تھا. وہ جو دین ابراہیم پر عمل کرنے والے تھے, ثبوت کیا ہے, تاریخی ثبوت, عقلی ثبوت, تاریخی ثبوت. کوئی سی بھی سیرت کی کتاب یا تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے, میں 2-3 نام میں لے دیتا ہوں, آپ کہیں گے ایسی کہہ کے چلے جاتے ہیں. سیرہ اسحاق, سیرہ ابن ہشام, یہ 2 سیرت کی کتابیں جو جن سے سب نے مدد لی ہے. ابن اسحاق اور ابن ہشام پڑھ لیجئے. جتنے بھی قبیلے آباد ہیں سرزمین حجاز میں, ہر ایک کے بت کا نام موجود ہے. ہر ایک کے بت کا نام ہے نا, سب کے بت, لات, منات, حبل, عزا, عیساف, نائلہ, اساف, حدود, ودود, پتہ نہیں کیا 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 کیا. یعنی وہ قبیلہ بالکل ایسے سمجھا جاتا تھا, پھٹیچر قبیلہ سمجھا جاتا تھا جس کا کوئی بت نہ ہو. یعنی بت جو تھا وہ عزت کی, ہمارا یہاں چوراہوں پہ لگائے جاتے تھے بت. آج بھی لگتے ہیں مگر آج تصویروں کی شکل میں لگتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. گھر جناب چوراہوں پہ بڑے بڑے بت لگا دی جاتی تھی, ہمارا بت, ہمارا بت, ہمارا بت, ہمارا. ایسے ہی ہے ہر قبیلے کا بت. چیلنج ہے, کوئی تاریخ, کوئی روایت, کوئی حدیث, کوئی سیرت کی کتاب جاؤ نکال کر لاؤ, جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ اور بتاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. لاؤ بھائی, بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. یہ ایک دلیل نہیں ہے, بہت دلیل ہے. جب بتوں نے کچھ نہ دیا تھا, قحط پڑ رہا تھا, تو سارے کفار قریش کس کے دروازے پر گئے تھے.
کسی بت کے دروازے پر نہیں گئے تھے، ہاشم کے دروازے پر گئے تھے۔ ہاشم دعا کرو، جانتے تھے کہ جہاں بت پھیر وہاں بت شکن کا دادا دعا کرو۔ چلیے یہ تو میں نے معمولی آپ کو اشارے دے دیے، اصل بات کچھ اور کرنا، پہلے زمین ہموار کر رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے۔ یہ نہ سمجھ رہا کہ کافروں کے گھر میں آیا تھا علی، ارحام مطہرہ، اسلاب شامخہ، تاریخ پوری، نہ نور محمد نہ نور علی کبھی کسی کافر کے صلب میں رہا ہی نہیں۔ مل کر بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ اپنے پورا عشرہ بھی پڑھا ہے، اجداد پیغمبر کے ایمان پہ ہماری کتاب بھی اس کے برآ چکی ہے الحمدللہ، اور بہت سارے لوگوں نے سے استفادہ کیا، اور کئی لوگوں نے تو توبہ بھی کی کہ ہم آج تک کافر سمجھتے تھے رسول کے اجداد کو، رسول کے والدین کو۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف لے کر جاؤ گے، وہ کی شفاعت کرنے والا تو اس کے والدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور وہ بھی علی کی دشمنی میں۔ کس کی دشمنی میں؟ علی کی دشمنی میں، کیونکہ مجبوری ہے علی کے ماں باپ کو کافر بنانا، لہذا ادھر بھی پیچھے پڑ گئے۔ خیر چلیے بات کچھ اور کرنا۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کفر پہ اتر آئی، آمادہ ہو گیا، مدد کس سے مانگی؟ مدد کس سے مانگی؟ من انصاری اللہ، قوم سے مانگی۔ عجیب بات ہے بھائی، اگر آج کے دور میں ہوتے تو ہم تو فتوہ لگا دیتے ہے جناب عیسیٰ پیغمبر اور رسول ہو، کتاب ملی ہے، مدد لوگوں سے مانگ رہے ہو، اللہ سے نہیں مانگ رہے ہو۔ نبی اللہ بھائی نبوت ختم ہو جانی چاہیے تھی، ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ جبرائیل آ جاتے یہ کیا غضب کر دیا، شرک کر دیا، معاذ اللہ۔ نبی بنا رہا ہے اللہ، رسول بنا رہا ہے اللہ، کتاب دے رہا ہے اللہ، مدد مانگ رہے ہو حواریوں سے۔ آیت ہے نا قرآن کی، من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اے عیسیٰ یہ کیا کیا تم نے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ہمارے مولوی تو 5-6 آیات پڑھ دیتے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کر دو سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ اور جناب عیسیٰ کہنے کون میری مدد کرے گا؟ اچھا حواری عیسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے، سنیے حواری جناب عیسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے دو قدم۔ جناب عیسیٰ کہنے کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں؟ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ ارے بھائی یہ کیا مدد کر رہے ہو؟ اللہ کی مدد، کون اللہ کی مدد کرے گا بھائی؟ نہیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم خیانت نہیں کرتے مطلب بیان کرنے میں، ایک ہی مطلب ہے سب جگہ کہ نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے دین کے مددگار، اللہ نے جسے رسول بنایا ہے اس کے مددگار۔ سمجھ گئے آپ؟ بالکل صاف، ہم نے اس پہ کوئی خیانت نہیں کی کہ ہم چاہتے تو کچھ نامانا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سیدھا سیدھا لفظ ہے نا، نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں۔ اور ایک جگہ تھوڑی قرآن مجید میں کتنی جگہ انصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد کہاں سے کرنے والے ہوئے بھائی؟ لیکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے نمائندوں کی مدد، کس کی مدد کہلائے گی؟ اللہ کی مدد کہلائے گی۔ یعنی وہ اللہ کے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ کچھ لوگوں کی مدد ایسی ہے جسے اللہ اپنی مدد قرار دے دیتا ہے۔ یعنی جن حواریوں نے، ابھی سنتے جائیے آپ، جن حواریوں نے، جزاک اللہ، ابھی میں اشارے کر رہا ہوں کہ آپ کو قریب لاتا جاؤں گا، قرآن سے آپ اطمینان رکھیے، قرآن سے بے فکر ہو جائیے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آیات سنائیے، آپ تو روایات سنا رہے ہیں، جب آیات سناؤ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو حدیث بتائیے، حدیث بتاؤ کہتے ہیں تاریخ بتائیے، تاریخ بتاؤ کہتے ہیں نہیں ہم تاریخ مانتے ہی نہیں۔ او بھائی کہیں تو ٹک جائے کہ یہ میری سرکار اتنے ادب سے احترام سے آپ سے بات کر رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، تو قرآن سے سمجھیے، آپ جس چیز سے کہیں گے ہم سمجھا دیں گے، بے فکر ہو جائیے آپ، ہے نا انشاءاللہ۔ اور ایسا ہوا ہے الحمدللہ، اس میں لڑائی جھگڑے والی کوئی بات ہے؟ یہ آج کل شدت پسندی ہے میرے دوستو، پہلے ایسا نہیں تھا، جب ہم چھوٹے تھے علماء بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے، سخت ترین گفتگو پیار سے کر جاتے تھے، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی بکھیڑا، نہ کوئی لٹھم لٹھا،
نہ کوئی ڈنڈے بازی، نہ کوئی کیلشن کوف، نہ کوئی بم دھماکے، کچھ نہیں تھے ہمارے بچپن، یقین مانیے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو بیٹھے دیکھا اور اتنے پیار سے احترام سے گفتگو کرتے تھے ایک دوسرے سے، اعتراضات بھی کرتے تھے، سوال جواب۔ آج کل تو بھائی ذرا سا کسی کے مزاج ہوا جواب دے گا نہیں، تھانے بھاگے گا۔ کہاں بھاگے گا؟ سیدھا تھانے بھاگے گا، ایف آئی آر کاٹو۔ ارے بھائی بات کر رہے ہیں، بھائی بات سن لے، سمجھ لے، برا بھلا تھوڑی کہہ رہے ہیں تجھے، ہماری بات تو سمجھ لے، ہم کہہ کیا رہے ہیں، لیکن بات کا جواب تو دے گا نہیں، سیدھا بھاگ جائے گا تھانے۔ تھانے جانے کی ضرورت نہیں بھائی، اپنی کتابیں پڑھ لو، پھر کتابوں کی ایف آئی آر کٹواؤ۔ معذرت، بہت معذرت، بہت معذرت۔ یہ جو آج کا ماحول ہے نا، وہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، مکالمہ ہوتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا قوت بازو بنایا، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنایا، ہمسایہ ہمسائے کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ کیسی آگ لگی اس ملک میں، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمسائے کو ہمسائے کا قاتل بنا دیا؟ یہ کیسے لوگ تھے جس ملک میں، محبتوں سے بھرے ہوئے ملک میں، جہاں محبتیں محبتیں تھیں، وہاں نفرتوں کی گلی گلی میں بیج بو دیے۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام نفرتیں مٹانے آیا تھا یا نفرتیں بڑھانے آیا تھا؟ اسلام نے نفرتوں کو، جہالتوں کو، دشمنیوں کو ختم کیا تھا، ہے نا ایسا؟ ایسے اب آپ کو بات آگے بڑھ کر بتاتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ابھی ہم نے سیدھی سیدھی سی بات کی، کوئی زیادہ دلیلیں آپ کو نہیں بتائی، میں اتنا بتا دیا آیت کے حساب سے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو پھنس جائے گا۔ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی، اللہ کے نمائندوں کی مدد، یعنی جو بھی اللہ کے نبی کی مدد کرے گا، چاہے لوط کی مدد کرے، نوح کی مدد کرے، وہ سب کیا کہلائیں گے؟ انصار اللہ۔ کیا کہلائیں گے؟ اللہ کی مدد کرنے والے۔ سمجھ میں آگئی بات ہماری؟ اب آئیے آگے بڑھو، آئیے سورہ طٰہٰ میں آ جائیے، اور وہ آیات اکثر ہمارے علماء خطابت کی آغاز میں پڑھتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری اشرکہ فی امری۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا جائیے، فرعون نے انہو طغی، اذهب الی فرعون انہو طغی، 4-5 مقامات پہ الگ الگ لفظ کے ساتھ یہ جملہ ہے کہ جائیے، فرعون نے سرکشی کی، جائیے اس کے ساتھ، اس کو پہلے پیار سے سمجھائیے گا، نہیں سمجھے تو پھر اس کے بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی آپ جائیے۔ تو جب جانے لگے تو جناب موسیٰ نے دعا مانگی، دعا نہیں دعائیں مانگی، دعائیں مانگی، ہے نا؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار سب سے پہلے مجھے شرح صدر دے، ہے نا؟ کیونکہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ حق بات بیان کرنا، اس کے لیے دل بہت بڑا چاہیے۔ ساری دنیا آپ کی دشمن بن جائے گی، تہمتیں لگائے گی، الزام لگائے گی، مارے گی، پیٹے گی، سب کچھ، اس کے لیے بڑا دل چاہیے نا۔ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر، کشادہ دلی مجھے دے دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ بڑا مشکل کام ہے فرعونوں کو سمجھانا، ہے نا؟ آج کے فرعون سمجھتے ہیں؟ کسی زبان میں سمجھا دو ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا۔ فرعون جو طاقت کے نشے میں چور، اقتدار، سب کو دبا دو، کچل دو، مار دو، کاٹ۔ ویسر لی امری، معبود یہ امر میرے لیے آسان کر دیا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، بھائی انگارہ انگارہ نہیں رکھنا تھا، توتلے نہیں تھے، نبی تھے، رسول تھے، خدا کے بندوں کو خیال کرو نہیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، معبود میری زبان کی گرہ کھول، زبان کی گرہ کھول، یعنی مجھے قوت بیان دے، مجھے قوت بیان دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری سمجھے یا نہ سمجھے، یعنی یہ میری بات مانے یا نہ مانے، میری بات سنے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، مانے یا نہ مانے۔ اور پھر بات کی نہیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، معبود مجھے ایک مددگار دے۔ ارے یہاں بھی نبوت ختم ہو جانی چاہیے تھی، اے موسیٰ پیغمبر میں بنا رہا ہوں، مدد کسی اور کی۔ واجعل لی وزیرا، میرے لیے وزیر، یعنی وزر کہتے ہیں پیٹھ کو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزیر یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ آج بھی دیکھنا ماشاءاللہ حکمرانوں کے سارے گناہوں کے بوجھ صبح سے شام تک وزیر اٹھایا کرتے ہیں، ایک سے ایک منحوس شکل لے کے صبح سے ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔
وزیر، اپنے تو کارنامے ہیں، قیامت کے دن اس کے بھی اٹھائے گا اپنے اوپر کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی. چند روز کا نشہ، چند روز کا مزہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ وزیر 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 معاہدہ موسیٰ، معبود ایک پشتی باندھ، ایک مددگار دے، وجلی وزیر. کہاں سے دے؟ کہیں اور سے نہیں دینا، میرے گھر سے دینا. وجلی وزیر نے نحلی میرے اہل بیت سے بھائی، میرے گھر سے، میرے خاندان سے. خاندان میں تو قارون بھی ہے خبیث آدمی ہے قارون. نہیں، نام لیا ہارون آخی، مددگار دے، میرے گھر سے دے، میرا بھائی ہارون دے، میرا بھائی ہارون دے. اشدد بہی عصری، اس میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. اشدد بہی عصری، شدید طاقتور بنا دے. واشرک ہو فی امری، اور یہ جو تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے نا، رسالت، یہ کار رسالت، اس میں میرا شریک بنا دے. آیات ہیں، حدیث نہیں ہے، اور آیت بھی میں ایک بیچ میں سے نہیں نکال کے پڑھ رہا، تسلسل سے آیات پڑھ رہا ہوں. 25ویں آیت سے شروع ہو جانا، 19ویں آیت سے شروع ہو جانا، 34 تک چلے جانا سورہ طٰہٰ. سمجھے؟ وہ کہیں گے بیچ میں سے ایک جملہ نکالیا، نہیں، ایک جملہ نہیں نکال رہا ہوں، پورا تسلسل بتا رہا ہوں آپ کو. اشدد بہی عصری واشرک فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو مجھے میرا بھائی دے دے، اسے میرا مددگار بنا دے، میرے عمل میں شریک کر دے، تاکہ میں پہلے سے بھی زیادہ تیری تسبیح کروں اور تیرا ذکر کروں. یعنی تیرے شکرانے کے طور پہ کہ تو نے میری دعائیں مانگی، تو ہونا تو یہ کہتا نبوت ختم. یہ کیا بات ہوئی؟ میں بڑا مدد کرنے والا، یہ میرا بھائی. کون بڑا مدد کرنے والا؟ مولوی صاحب چکر نہ دیا کرو لوگوں کو، ساری باتیں بتایا کرو کہ کچھ چیزیں اب وہ جنہیں اللہ مدد کے لیے مقرر کرے، ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہوا کرتی ہے. ابھی ثابت کرتے ہیں، ابھی اور آیات دیکھیے، ابھی چلیے، ابھی سے قرآن سے بتا دیں گے. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا کنت بنا بصیرا وَإِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اور اے میرے معبود، تو دیکھ رہا ہے ہماری حالت، کمزور ہے نا، میں اکیلا ہوں، ایک میرا بھائی ہے، ہم دو ہی تو ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے. جواب کیا ملا؟ موسیٰ واپس جائیے، معاذ اللہ رسالت ختم ہو گئی، جائیے، کتاب بھی لینے آپ سے واپس. عجیب ہو گیا، سب کچھ میں دے رہا ہوں، مدد بھائی مجھ سے مانگو ڈائریکٹ. ہمارے مولوی صاحب سے پوچھو، نہیں پتا تھا کہ کسی سے بیچ میں نہیں مانگنا، براہ راست کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مدد والے. اس زمانے کے مولویوں سے پوچھ لیتے موسیٰ، جو بعد میں آنے والے ان کو زیادہ پتا، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. قالا، لیکن جواب کیا ملا؟ قالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جائیے موسیٰ، جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا. قالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل. موسیٰ نے جو مانگا ملا. کہاں سے مانگا؟ اپنے گھر سے مانگا، اہل بیت سے مانگا، بھائی مانگا، نام لیا. کس کا نام لیا؟ ہارون چاہیے مجھے. میں نے کہا جاؤ دے دیا. آئیے ایک اور دعا. قال وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یوں کہیے پروردگار سچائی کے عالم میں داخل ہو جاؤں اس شہر میں، سچائی کے عالم میں ہجرت کروں یہاں سے. ایسے ہی نا کسی کی دعا، کس کی دعا مجھے نہیں معلوم، وہ تو تفسیر نے بتایا نا بعد میں. کوئی دعا کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، یوں یعنی اللہ خود حکم دے رہا ہے، یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو حبیب یہ دعا مانگو، کھل گیا، یہ دعا مانگو. سچائی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، سچائی کے ساتھ ہجرت کروں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے طاقتور مددگار بھیج دے. سنو ڈنڈی ماری ترجمے میں لوگوں نے.
سلطان النصیرہ کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا؟ جا کے دیکھ لینا، طاقت اور مدد بھیج دے۔ اب عام آدمی کو تو نہیں پتا، وہ تو یہی پڑھے گا اللہ سے دعا مانگی طاقت اور مدد بھیج دے۔ اب کیوں نصیر کا معنی مدد ہے یا مددگار ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، نصر کا معنی ہے مدد، جب اللہ کی مدد آئی۔ نصیر الدین کا معنی کیا ہے؟ نام رکھتے ہو نا اپنے، کیا مدد کرتے ہیں؟ کیا ترجمہ دین کا؟ مدد، نصیر، ناصر ہے نا، اس میں فاعل نا صفت ہے، صفت فاعل ہی ہے۔ ناصر مددگار، نصیر مددگار، سلطان نصیرہ یعنی طاقتور مددگار، جو مددگار ہو طاقت والا ہو۔ سنا اس مانگنے والے نے نہیں کہا کہ میرے گھر سے دے، اس مانگنے والے نے نہیں کہا کہ میرے اہل بیت سے دے، اس مانگنے والے نے نہیں کہا کہ میرا بھائی دے، اس مانگنے والے نے نہیں کہا کہ علی دے، اس نے تو یہ کہا معبود جو بھی دینا ہے اپنے گھر سے دے۔ مدد نہیں مانگی، نصیر مدد کرنے والا دے، جو بھی دے اپنے گھر سے، تاکہ قیامت تک گواہی دیتا رہے، شگاف کعبہ کا نشان کہ اللہ کے موسیٰ نے جو مانگا جہاں سے مانگا موسیٰ کو وہاں سے ملا، محمد عربی نے جہاں سے مانگا محمد عربی کو وہاں سے ملا۔ پیچھے والے ہاتھ بات کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ خیریت ہے، نعرے کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو بھائی؟ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، پاک بی بی سلام اللہ علیہ دی جان، مولا علی علیہ السلام، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ اب میں نے بتائی، اس میں نے کوئی جھگڑے والی بات کی نہیں، اس میں کوئی مناظرہ ہے، اس میں کیا ہے؟ سیدھی سیدھی رسول کی دعا ہے، وجلنی، میرے لیے قرار دے، من لدن کا، اپنی بارگاہ سے، اپنی بارگاہ سے۔ کعبہ کیا ہے؟ وجلنی من لدن کا سلطان النصیرہ۔ کیوں مانگا وہاں سے؟ سبب دلیل، کیوں مانگا؟ کہ اپنی بارگاہ سے۔ جناب موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا تھا، اپنا بھائی مانگا تھا، دیا نا اللہ نے۔ جناب ہارون جناب موسیٰ کے مددگار قرار پائے، قرار پائے نا۔ کب تک؟ جب تک زندہ رہے، جب تک زندہ رہے مدد کی۔ انتقال ہو گیا، مدد کا سلسلہ ختم ہو گیا، یوشع بن نون ان کی جگہ وسیع بن گئے۔ جب تک زندہ رہے مدد کی، اس کے بعد فارغ، دین تحریفات کا شکار، پھر نبی پھر نبی پھر نبی پھر نبی۔ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ ہے نا؟ ختم نبوت والے سارے بیٹھے ہو نا بھائی میرے سامنے، کوئی آئے گا؟ کوئی کتاب آئے گی؟ اب وہی آئے گی؟ نہیں نا، لیکن دین پر وقت تو آئے گا۔ دین پر حملہ تو ہوگا، اور حملہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا آج تک۔ اب سمجھ میں آئے؟ جتنے بھی اوصیاء تھے جب تک وہ زندہ تھے دین کی مدد کرتے رہے، دنیا سے پردہ کیا، مدد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ رسول جانتے ہیں کہ اب میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں، مگر دین پر حملہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے اس لیے مدد کرنے والا مانگا تھا کہ جب دین پر وقت پڑے گا وہ مدد کرے گا۔ یہ ہے نعرہ حیدری کی دلیل۔ آج بھی جب دین پر وقت پڑا، غزہ اور فلسطین، بتاؤ کون نکلا؟
سال کی خس و خاشاک، گرد و غبار، 14 صدیوں تک دنیا میں ڈالی گرد و غبار کی حقیقت کو چھپا دیا جائے، ایک غزہ نے سب کے چہروں سے نقاب نوچ کے تھے، ایک غزہ نے بتا دیا کہ کون ہے دین کے وارث۔ آئیے آپ کو 2-3 منٹ ایک جملہ اور دیتا جاؤں تحفے کے طور پہ 13 رجب کے جشن مولد کعبہ میں بیٹھے نا، تحفہ دیتا جاؤں۔ غزہ کی جنگ کو کیا کہا گیا؟ ہماری یہاں بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، بھئی ہماری لڑائی تھوڑی ہے، ہماری جنگ تھوڑی ہے، یہ تو دوسروں کی لڑائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ابو عبیدہ جو ترجمان ہے حماس کا، 3 دن پہلے اس نے جو شکریہ ادا کیا، کس کے ادا کیا جانتے ہیں؟ کسی کا نام نہیں کیا، اس نے 4 نام لیا، صرف 4 نام، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشعبی، ایک حرکت الانصار، وہ انصار اللہ یعنی وہاں کے یمن کے انصار اللہ کا نام لیا، لبنان کا نام لیا، عراق کا نام لیا، ایران کا نام لیا، اور تب گئی دنیا، تب گئی دنیا۔ تو بھئی اس نے انہی نے ہمارا ساتھ دیا، اب ہمیشہ ہماری نسلیں بھی ان کی مقروض ہیں، انہی نے ہمارا کھل کر ساتھ دیا، کھلا ساتھ دیا نا، لڑائی میں حصہ لیا، ایسے چلو کہ ہے یہ تو بات چھوڑ دیا۔ غزہ نے کیا تھا، کہتے ہیں ہماری لڑائی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لڑائی کس کی ہے۔ یہ بتائیے یثرب مدینہ میں یہودیوں کے قبیلے آباد تھے سارے، عہد شکنی کی وجہ سے ان سب کو ایک ایک کر کے نکالا گیا، آخری قبیلہ جو نکلا وہ خندق کے جواب میں، کیونکہ یہودیوں نے سازش کر کے نیٹو فورسز کو جمع کر لیا تھا، اس زمانے کا اتحاد بن گیا تھا نا، کفر و شرک و نفاق میں سب نے مل کے طے یہ ہوا تھا کہ وہ باہر سے 15,000 کا لشکر حملہ کرے گا، اس زمانے کا 15,000 آبادی نہیں مدینے کی بھائی، اتنا بڑا لشکر آ گیا تھا۔ جنگ احزاب یعنی وہ جنگ خندق سورہ احزاب میں پڑھیے گا، پوری جنگ کا منظر ہے، اور اندر سے منافقین اور یہودیوں کا تھا کہ یہ مل کر اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ جنگ ختم ہوئی، کس کے نتیجے میں ختم ہوئی؟ کون قتل ہوا تھا جو جنگ ختم ہوئی؟ کس نے کس کو مارا تھا؟ بتاتے نہیں ہو لوگوں کو اپنے کہ جنگ خندق کا خاتمہ اسی وقت ہو گیا تھا جب علی نے عمرو بن عبدوت کا سر اڑایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی طرف سے طاقت کی سب سے بڑی علامت تھا، وہ تھا ان کا پہلوان سب سے بڑا۔ جب وہ قوت ٹوٹی، ان کی قوت کمر ٹوٹ گئی، بھاگ گئے سب، آندھی طوفان آیا، اس جنگ کے نتیجے میں آخری قبیلے کو بھی نکلنا پڑا، بنی قریظہ کو مدینے سے۔ تو مدینہ یہودیوں سے چھیننے والے کا نام کیا ہے؟ علی، علی، علی۔ علی کی دشمنی یہودیوں کے دلوں میں تھی کہ یثرب چھیننے والا، یثرب کو مدینہ بنانے والا علی ہے۔ اور سنو خیبر کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ یہ سارے مار کھانے کے بعد مدینے سے نکل کے جمع ہو گئے تھے خیبر میں، جو پہلے سے ان کے قبیلوں کے پاس تھا، بنی غطفان، بنی نذیر، بنی سلیم، یہ بنی قریظہ، جتنے بھی قبیلے تھے سب کہاں جمع ہوئے؟ خیبر میں۔ خیبر ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ نہیں پڑا جنگ خیبر، بس یہ بتا دو کہ خیبر کس نے چھینا یہودیوں سے؟ کس نے چھینا؟ علی نے۔ آج بھی یہودی دنیا میں جب پروٹیسٹ کرتے ہیں ایک پلے کارڈ ضرور لے کر آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اے مسلمانوں، خیبر تمہاری آخری فتح تھی۔ میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ بتاؤ یہودی خیبر کو بھولے؟ خندق کو بھولے؟ نہیں بھولے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم نے سارے اسلامی ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب خیبر بھی واپس لیں گے، مدینہ بھی واپس لیں گے، اقصی بھی واپس لیں گے۔ علی والوں نے نکل کر بتایا کہ جو خیبر حیدر نے تم سے چھینا ہے، علی کے خلاف تمہیں واپس نہیں لینے دیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
سمجھ میں آیا؟ اصل لڑائی علی والوں کی ہے. یہودیوں کو کسی سے خوف نہیں. وہ بھی گھسے ہیں نا شام میں, ایک گولی بھی اسرائیل میں چلائی, یہاں جشن منا رہے اچھل رہے. ایسے احمق میں نے دیکھے نہیں دنیا. ایک اسلامی ملک تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, یہودیوں کے ہاتھ میں بغیر لڑے, خوش ہو رہے ہیں, ان کو بھگا دیا, ان کو نکال دیا. ایک گولی چلائی نہیں, 440 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس نے پھر واپس لے لیا قبضہ کر کے, اور اعلان کر رہے ہیں کھڑے ہو کے 2000 سال بعد ہمیں زمین پہ آ گئے. ایک گولی چلائی نہیں, اسرائیل سے لڑ رہے ہیں. یہ جتنے جہادی اسرائیل سے لڑا تھے, جب ہم کہتے ہیں کہ انہی نے بنایا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا. ایسا تو شیعہ دشمنی میں, علی کے بغض میں اتنا آگے چلے گئے کہ یہودیوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی علاقے دے رہے ہیں کہ آؤ لے لو, یہ نہیں ہے تم آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اس لیے وہ معرکہ حق اور باطل کا تیار ہو رہا ہے آخر. اور جہاں بھی حق کو سمجھنے والے وہ نکل کے اسی لیے آ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہو, کدھر گئی اسلامی دنیا, کدھر گیا وہ صلاح الدین جس کو بنا رہے تھے, وہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایجنٹ اردکان, وہی لے کے گھسا نا, شام حوالے کیا نا اس نے اسرائیل کے. دمشق تک آگے بڑھا, سب ان کا مزے ہیں, ان کو کوئی لڑنے والا اب نہیں, ان کے سامنے کوئی مقاومت. یہی تو فرق بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تک وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, اسرائیل کی مجال نہیں تھی, 40 سال میں ایک انچ آگے نہیں آ سکا, نہ لبنان میں نہ شام میں. جیسی وہ گئے وہاں سے ہٹے, پلان معلوم میں کیا تھا, کیوں ہٹے اب آپ کو ایک جملے میں بتا دوں. وہ کہتے ہیں بھئی لڑے کیوں نہیں, پلان یہی تھا کہ وہاں لڑائی ہوتی ہے پورے دنیا میں اس کو فرقے وارانہ فساد, جیسے یہاں رنگ دیتے ہیں فرقے وارانہ فساد, شیعہ سنی لڑائی بنا دیا جاتا ہے. یہ ان کی بردباری تھی کہ سب پیچھے نکل گئے, عراق نکل گئے, سارے نکل گئے, کہ لڑائی نہ ہو آپس میں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسرائیل کا دوست کون ہے. لیکن اس نے اعلان کیا کہ ہماری اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں. تو بھئی لڑائی کس سے تمہاری, کس سے جنگ کر رہے ہو, اسلامی دنیا کہاں گئی, کدھر گئی, ختم کیا میں نے بات. سمجھ میں آیا کہ قیامت تک جو مدد کرے وہ دعا ہے رسول کی, وجل من لدن کا سلطانا نصیرا. شگاف کعبہ کے طرف بات کریں آپ سے 2-4 منٹ. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, نہیں علی پیدا نہیں ہوئے, فلانا پیدا ہوا تھا, فلانا پیدا ہوا, 3-4 نام لیا ہے. اچھا بھئی لیا ہو تو 10 لیا بھائی نام, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی مسئلہ, تو 10 نام لیا, ولید پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا. اچھا چلو ہو گیا. یہ بھی ہوا, یعنی کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں. یہی ہے نا خلاصہ, ہم بھی خلاصہ پیش کر دیتے ہیں. چلو جی کوئی فضیلت نہیں, بہت سارے لوگ پیدا ہوئے بقول آپ کے. اچھا بھائی یہ سارا جھگڑا ختم کرو نا, ایک دن میں ختم ہو جائے گا. کعبہ بھی تمہارے پاس, چابی بھی تمہارے پاس, جس کے لیے چاہو دروازہ کھولتے ہو, جس کے لیے چاہو بند کرتے ہو, ہے نا ایسی ہے نا. جس کو مرضی ایک سے خبیث کو گھسڑ دیتے ہیں اندر, اگر وہ آکے باہر کہہ رہا ہو تو میں کعبے کے اندر سے ہو کے آیا, پوری دنیا کا مال کھا کے حرام خور. تو میں نے مثال دی, میں نے کہا زمانے جاہلیت میں سارے نہیں جاتے تھے کیا اندر. بنی امیہ بنی عباس کے دور میں ایک سے خبیث گورنر ہوتا تھا, بادشاہ ہوتا تھا, ظالم ہزاروں لاکھوں, لیکن اس کا مکے کا والی ہوتا تھا, گھس جاتا تھا اندر. میں نے یہ کون سا کمال ہو گیا, 365 بت رکھے تھے اندر, 360 بت رکھے تھے اللہ کے گھر میں, یہ کون سا کمال ہو گیا. لیکن وہ ہمیں بھی ٹکرا گیا تھا حرام خور سرکاری چینل پہ, ہمیں بھی موقع مل گیا سنانے کا. بڑی اعزاز اللہ نے اعزاز دیا. میں نے کہا حرام کے مال سے جا رہے ہو اندر, بیت المال یہ غریبوں کا بیچاروں فقیروں کا مال لوٹ لوٹ کے جہاز بھر بھر کے چلے جا رہے ہو. وہاں پہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, نہ تمہارا حج نہ تمہارا کوئی عمرہ ہے. تم مر رہے ہیں لوگ غریب بیگائیوں کے پیسے پہ جا رہے ہو, تم سارے گھوم رہے ہو جہاز بھرو. میں تو بڑا اللہ نے بڑی مانو کعبے کے اندر گیا. کعبے کے اندر تو وہ ولید ابن یزید بھی گیا تھا. کعبے کے اندر جانا کون سا کمال ہو گیا, سارے کافر جاتے تھے کعبے کے اندر. کعبے کے اندر اب بھی میں نے دیکھا تصویریں دیکھی, باہر نکل رہے, ایک سے ایک منحوس چہرہ باہر لا رہا ہے اندر سے. ہاں چور لٹیرے ڈاکو منی لانڈرنگ کرنے والے لٹیرے, ان سب کو دیکھا میں نے نکلنے باہر. یہ بہت بڑی بات ہو گئی. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کعبے میں آنا کوئی فضیلت نہیں, تو کعبہ تمہارے پاس, چابی تمہارے پاس, تو لے جاؤ نا کسی شہزادے کی حاملہ بیوی کو, لے جاؤ کسی ملا کی حاملہ بیوی کو, ایک بچہ پیدا کرا دو اور بتا دو کہ ہاں علی ہوئے تھے, یہ بھی ہوا ہے. نعرہ
جب ڈاکٹر کہہ دے کہ ولادت میں 24 گھنٹے رہ گئے، جاؤ لے جاؤ اندر اس کو، جاؤ لے جاؤ، شگافی پیدا کر دینا۔ وہ 1 سال میں تو بغض میں یہاں تک لکھ مارا کہ اصل میں وہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت فاطمہ بنت اسد تشریف لائی تو وہ مکے میں زلزلے کا جھٹکا ہے تو اسے دیوار پھٹ گئی اندر سے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ 4 جھٹکے آئے ہوں گے، ایک جھٹکے میں تو کام نہیں ہوتا نا بھئی، ایک جھٹکے میں دروازہ بنا اندر چلی گئی، دوسرا جھٹکا آیا دیوار واپس بند ہو گئی، پھر جب 3 دن کے بعد نکلنا ہوا پھر زلزلے کا جھٹکا آیا پھر دیوار، پھر چوتھا جھٹکا آیا تو پھر بند ہوئی۔ یعنی بغض علی میں، علی کی دشمنی میں کہاں تک یہ جاتے ہیں اللہ۔ ابھی میرے بھائی نے پڑھا تھا، اسی پہ ختم کروں گا، 3-4 منٹ بس دے دیجئے۔ کیا نام رکھا گیا؟ علی، ہے نا، وہاں سے آئے علی نام رکھ دیا گیا۔ ماں نے کہا ایک نام میں بھی رکھوں گی، بس 2-4 منٹ۔ ماں نے کہا ایک نام رکھیے بھئی، ماں کا حق ہے، یا تو یہ کہہ دیا ہوتا اللہ کے رسول نے ابو طالب میں آ گیا نام اللہ نے رکھ دیا، اب کیا ہے؟ نہیں ماں ہے، ماں کا حق ہے، رکھ۔ میں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ ماں نے کیا نام رکھا؟ علی نے ساری زندگی کہیں بھی اپنی ماں کا دیا ہوا نام استعمال نہیں کیا، جہاں بھی بتایا تعارف کرا علی ابن ابی طالب، علی علی علی، اور ماں نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ ماں کبھی تو کہتی بیٹا تو ہر جگہ اپنا نام علی بتا دے، میں نے جو نام رکھا وہ تو بتا۔ عمرو ابن عبدوت کو بھی جب نام بتایا تو بتا انا علی ابن ابی طالب، ہر جگہ علی علی علی، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی۔ ابو طالب کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ شیعوں کے لیے ایک جملہ غور کرنے کا ہے، سمجھ لینا، علی کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ علی جس کے بابا کا نام ہے، جس کی ماں کا نام ہے، جس کے بیٹے ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ اتنا کافی ہے، اپنے عقیدوں کو سیدھا رکھنا، ادھر ادھر نہ بھاگ جانا۔ آج کل مارکیٹ میں، آج کل اپنی مارکیٹنگ کرنے کے چکر میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدوں کی دکانیں کھلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو فٹ پاتھ پہ بناتے ہیں، عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ لم یلد ولم یولد کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا کہ علی وہ ہے جس کا باپ ہے ابو طالب، جس کی ماں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی اولاد بھی، اور آج تک اولاد علی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اولاد علی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر جگہ اپنا نام علی 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 علی، کہیں بھی حیدر نہیں بتایا۔ علم بتانا چاہ رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد کا علم کیا، علی کا نہیں، فاطمہ بنت اسد جب مرحب دنیا میں آیا تھا، اس کی ماں نے کہا تھا اسے کوئی تجھے زیر نہیں کر سکتا، جس میدان میں جائے گا تو فاتح ہے، بس ایک آدمی سے مقابلے کو نہ آنا، وہ تجھے مار دے گا۔ 2 نشانیاں بتائی تھی کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ پتھر پہ، چٹان پہ، لکڑی کا دستہ ہوتا ہے علم کا، کہ پتھر پہ علم ڈال دے گا اندر کا، بس ختم کر رہا ہوں، اور اپنا نام حیدر بتائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا، اپنا نام، سمجھ گیا بات؟ بس آ گیا خیبر کا معرکہ، 39 دن گزرے کے 40 دن گزرے، چھوڑو دنوں کی تعداد کو، بھئی اتنے دن ضرور گزرے کہ جس کو حسرت نکالنی تھی اپنے دل کی نکالنی، ٹھیک ہے نا؟ سب کے نام تاریخ میں موجود ہے کہ کون کون علم لے کر گیا تھا، سب محترم ہے، ہمارے لیے سب محترم ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن خیبر فتح نہیں ہوا، ہے نا؟ تاریخ میں تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ حدیث پڑھوں گا تو پھر آدھا گھنٹہ چاہیے، تو اسے کہوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے، ٹھیک ہے نا؟ بعض زمان آپ سن لیجئے آخر، جب یہ علم علی کے ہاتھ میں آیا، علی چلے روانہ ہوئے، پہنچے
پیچھے لشکر حیرت سے کہہ رہا ہے جو علی نے ہمیں ساتھ ہی نہیں لیا، بھائی علی جانے اتارنے میں کیا کروں؟ روزانہ جاتا تھا نا لشکر، عزت سے جاتا تھا، عزت سے واپس آتا تھا۔ ہم کبھی بھی توہین نہیں کرتے کسی کی، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، بڑے احترام سے کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ جاتے تھے۔ ادھر سے وہ کھڑکی سے منہ باہر نکال کے پوچھتا تھا، ہمارا بھیانک منہ نکالتا تھا، کون؟ آنے والے کہتے تھے کوئی نہیں، چلو واپس۔ تو عزت سے جاتے تھے، عزت سے۔ علی کو مجھے پتھر چٹان پہ اب یہ چوکا کہ آج آنے والے کا انداز کچھ ہو۔ مرحب کھڑکی کھولی، دروازے کی کھڑکیاں ہوتی تھی نا قلعوں کے، دروازے کی کھڑکی کھولی، ڈر گیا۔ پہلا منظر دیکھ کے ڈر گیا، کیوں؟ دیکھا کہ آنے والا اپنی سواری سے اترا ہے، اس نے پتھر پہ علم کو پہلی نشانی، دوسری نشانی باقی۔ آنے والے اپنا تعارف کرا۔ اب پتہ چلا علی وہاں پہ اعلان کر رہا ہے اپنی ماں کے علم کا کہ سن، اگر تیری ماں نے تجھے بتایا تھا تو صرف آج کے دن کے لیے، ایک دن کے لیے میری ماں نے بھی میرا نام سمی تو امی حیدرہ، نعرہ حیدری، سمی تو امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ بولو مل کے بولو حیدر، بس تنگ دنیا دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، تنگ دنیا دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور بازوے حیدر کا اندازہ ذرا مرحب سے پوچھ، اور رکھ دیا ہے کاٹ کر آدھا اب سمجھ میں آیا؟ میری ماں نے میرا نام نہ اس سے پہلے کبھی حیدر کہا اپنے آپ، نہ اس کے بعد کبھی کہا۔ تو سنو علی کے شیعوں، اگر خیبر کے دن علی اپنا نام حیدر نہ بتاتا تو تمہیں قیامت تک نعرہ حیدری نہیں ملتا۔ یا علی بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اپنی حاجات اپنے امام زمانے کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مومنات آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ان کی جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا سب کو خیر سے رہائی عطا فرمائے۔ باری الہ مسلمانان عالم میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اختلاف کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے تمام مسلمین و مومنین کو محفوظ فرما دے۔ باری الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے۔ باری الہ ہمارے دلوں میں وہ پہلے والی محبتوں کو پھر دوبارہ پیدا کر دے۔ ان بچوں کو نہیں معلوم، ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے، محبتوں کا زمانہ تھا، ایک دوسرے کے محافظ ہوا کرتے تھے لوگ، ایک دوسرے کی رسم و رواج میں، عبادات میں شریک ہوتے تھے، بلکہ مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ معبود ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری وہ محبتیں ہمیں واپس پلٹا دے۔ وہ شر پسند چاہے وہ کسی بھی بھیس میں ہو، کسی بھی مکتب فرقے سے ان کا تعلق ہو، ان سے ہمیں محفوظ فرما دے جو فرقے واریت پھیلاتے ہیں، جو لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ کرتے ہیں۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمین مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مسلمان مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کرتے ہیں۔
بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کے جس وجود سے روئے زمین کو پاک کرتے ہیں، بار الہ علماء کرام مراد الزام کا سایہ ہمارے سر پر سلامت ہے، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے پڑھنے والے، ہمارے شعراء، ہمارے ادیب، جو بھی جہاں بھی خلوص نیت کے ساتھ اس مذہب حقہ کی، مذہب اسلام کی، دین اسلام کی، مذہب اہل بیت کی ترویج و تبلیغ میں مشغول بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے بانیان محفل جو بھی ہیں بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام مومنین مسلمین میرے بھائی جو اس فرض پر تشریف لائے، معبود ان کی ہر سانس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ قرار دے۔ بار الہ تو جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے پیاروں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، جو محمد و آل محمد کے ذکر کی محفل مجید سے سجاتے ہیں۔ معبود ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے بانیان محفل کے مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ یہی بیٹھیے آپ حضرات نیاز کے لیے۔ نیاز تمام ہے رانا عبد رضا صاحب، بلال رضا صاحب، زیدب صاحب کی جانب سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے گا، بڑی مہربانی، نیاز کر کے جائیے۔ بہت شکریہ۔ سات فروری جامعہ امام بارگاہ حیدریہ شمش پورہ جشن معصومین ہوئے گا انشاءاللہ۔ شوکت رضا شوکت صاحب اور جناب علی عمران شیخ عمر صاحب، شیخ عمر والے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ خصوصی خطاب تقریب ہوگا سر علامہ غلفان حسین ہاشمی صاحب، انہوں کا خطاب ہوئے گا۔ بہت شکریہ۔